ہے اس مہینے کی یہ حرمت والا ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں اتنی فضیلتیں اس مہینے کی نہیں بیان ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو انہی کی آگے میں تصحیح آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. تو جو اس مہینے کے بارے میں کچھ ایسی روایات بھی ہیں جو غلط من گھڑت ہیں. اور پھر ایک بات یہ ہے، روایت جو رجب کے جو کنڈے ہیں، کنڈوں کا جو ختم دلاتے ہیں، وہ بھی اس مہینے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، 22 رجب المرجب کو. ہاں، تو اس کے بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ توجہ کیجئے گا. اس کے بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں، کیونکہ یہ جو عموماً ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی بات کو یہ اتنا بڑا چڑھا کر بیان کر دینا کہ بھائی یہ تو ہے ہی، تم نے کہاں سے کہہ دیا کہ ہے نہیں. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لا علمی کی بات نہیں کرنی چاہیے. بندہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، پھر جا کے بات سمجھ آتی ہے کہ کس بات پر عمل کرنا ہے اور کس پر عمل نہیں کرنا. ایسے بندہ کہہ دے نہیں جی یہ لازماً دلانے ہوتے ہیں، نہیں تو اپنا کوئی مصیبت آتی ہے، یا عموماً یہ نظریہ ہوتا ہے اہل تشیعوں کے نزدیک. تو ہاں جی، اسی طرح یہ بس ہاں ان کی طرف نسبت کی ہے. زیادہ اہل تشیعوں نے یہ باتیں منسوب کی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑہارے کو کہا، بیان فرمایا کہ تو اپنا یہ میرے نام سے کنڈے دلا، ختم دلا اور نیاز تقسیم کر، تو جو حاجت ہو تیری پوری ہوگی، اگر نہ ہوئی تو قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لینا. تو لہٰذا ایسی کوئی یہ مستند کتاب میں کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے، من گھڑت سی روایت ہے. اور اہل تشیعوں میں یہ زبان زد عام ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مانتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے نا. تو ختم دلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں، حرج نہیں ہے، دلانا چاہیے، اس میں ثواب ہے، باعث اجر و ثواب برکت ہے. اور کنڈا یعنی یہ کہنا کہ کنڈے کا برتن ہوتا ہے، مٹی کے برتن کو جو گلاس نما ہوتا ہے اسے کنڈا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن دلانے میں کوئی حرج نہیں. ہاں البتہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال کا دن ہے. تو ہمارے ذہن میں تو یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ عموماً جو بدعقیدہ اہل تشیع کو اچھے بھی بندے ہیں شیعہ، جو اپنا بدعقیدگی نہیں پھیلاتے، امت کو اتحاد میں پرونے کی جو ہے نا تصحیح کرتے، اپنا صحیح کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے نا. کئی تو شیعہ بہت ہی بدعات اور خرافات ہیں ان میں، لیکن کئی اچھے بندے بھی ہیں. تو انہی برے جو اعمال والے لوگ ہیں جو اہل تشیع میں ہیں، انہوں نے ایک طرح سے یہ ایک طرح کی خوشی مناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس دن نیازیں تقسیم کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں 22 رجب کو، یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم یہ کوئی تصدیق سے بات نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ہے کہ خیال تو آتا ہی ہے نا ذہنوں میں، کیونکہ ایسے وہ تو ان کا تو یہ شیوہ ہے نا کہ وہ صحابہ کرام کو تبرہ بولتے ہیں، تبرہ بازی کی بدعت جو انہوں نے ایجاد کی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ بولتے ہیں صحابہ کرام پر. تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ خوشی کی وجہ سے یہ اپنا اہتمام کرتے ہیں اس دن کا، جو وہ نیازیں تقسیم کرتے ہیں اور تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اس بات پر توجہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب آگے چلتے ہوئے کہ رجب کا جو اپنا مہینہ ہے، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ. تو یہ جو روایت ہے یہ بھی من گھڑت اور موضوع روایت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بات میں آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کروں گا، میں ایسے نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ آپ کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے گی. امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے باقاعدہ رجب کے بارے میں، اب رجب، اب دیکھیں نا کہ ہماری عوام جو ہے اور لوگوں کے خیالات دیکھیں کہ اگر کسی مہینے کو فضیلت مل جائے کسی چیز کو، تو ہم ایسے بڑا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں کہ جیسے اس سے بہتر ہو کوئی چیز ہے ہی نہیں. لہٰذا ایسا عمل کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے رجب کے مہینے پر، اور پھر اس کتاب میں آپ نے وہ روایتیں بیان کی ہیں جو اس مہینے کے بارے میں غلط ہیں. اس کتاب میں جو روایتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ یہ بیان کی ہیں جو اس بارے میں غلط روایت پھیل گئی ہیں عوام میں، موضوع اور من گھڑت اور جعلی روایات عوام میں پھیلی ہیں. آپ نے ان روایات کا رد کیا ہے اس کتاب میں. امام ابن حجر عسقلانی نے ایک پوری کتاب لکھی، اور پھر آگے چلتے ہوئے امام بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ،
اور رمضان اللہ کا آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہے ہی من گڑت اور باطل روایت. امام ابن حجر اسقلانی بیان فرماتے ہیں کہ یہ ہے ہی باطل روایت ہے, اس کی اصل ہے ہی نہیں. اور پھر وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا جو راوی ہے نا ابن نقاش, کہتے ہیں کہ وہ راوی تو ہے ہی اصل میں جھوٹا تھا راوی. بیان ہوتا ہے راوی جھوٹا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی جتنی بھی روایتیں ہیں ان میں سے بعض روایتیں اس نے جھوٹی بیان کی, ٹھیک ہے نا. اور پھر ابن ناصر اس وقت کے عالم اور فاضل شخص تھے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ابن ناصر بھی یہ بات سے دھوکہ کھا گیا کہ اسے پتہ ہی نہیں روایت سے, ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں. اور پھر وہ جو ابن نقاش وہ کہتا ہے پھر تک کہ میں نے فلاں سے سنا فلاں سے سنا, وہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی نے ایسی بات کہی ہی نہیں ہے, وہ خود سے بیان کرتا جا رہا ہے ابن نقاش, ٹھیک ہے نا. تو اس بات میں توجہ کرنی چاہیے. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی یہ امام سخاوی کی کتاب المقاصد الحسنہ میں سے ہے, المقاصد الحسنہ میں سے ہے, جس کا خلاصہ امام زرقانی نے بیان کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کتاب میں جو روایت ہے نا اس طرح کی, اس کتاب میں بھی شامل کی. جو من گڑت اور موضوع روایت تھی نا وہ امام سخاوی نے ان کی تصحیح کی المقاصد الحسنہ میں. اور پھر المقاصد الحسنہ جو کتاب ہے اس کا ایک خلاصہ بیان کر دیا امام زرقانی نے تاکہ عوام کو پڑھنے میں آسانی ہو, ٹھیک ہے نا. تو جس میں یہ ساری روایت موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اور پھر رجب کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ روزہ رکھنا چاہیے لازماً یا اس طرح, ہے تو نفلی روزہ, رکھ لیں ثواب ہے, رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہہ دینا کہ بھائی یہ رکھو گے تو اس میں اتنا اجر ہے اور اتنا ثواب ہے, یہ غلط بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہم روایت عموماً یہ بیان کرتے ہیں شعب الایمان کتاب کی, تو وہ اس میں غلط روایت ہے, یہ روایت غلط ہے, ٹھیک ہے نا. روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن بندہ یہ کہہ دے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے, حدیث سے یہ ثابت ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. حدیث سے اس مہینے کا روزہ ثابت ہے ہی نہیں. حدیث میں ایام 20 کے روزے ہیں جو ہر مہینے کی 3 روزے ہوتے ہیں ہر مہینے, ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا ہمیں ان باتوں پر توجہ کرنی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے. اور ایک آخری بات کر کے انشاءاللہ